اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں گزشتہ چند ماہ سے جو ہے فحاشی اور منشیات فروشوں کے خلاف اور اس وقت جو ہے شیشہ سینٹر کے خلاف بھی جو ہے بہت بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ E11 میں میاں خرم جو SHO آئے ہیں، بڑی تیز ترین کارروائیاں کی ہیں۔ تھانہ شالیمار جو ہے جس میں 3 سیکٹر آتے ہیں E11 F11 اور F10، اس کی حدود میں جو فحاشی کی جا رہی تھی اس کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا گیا تھا۔ افتخار عباسی صاحب، ان کے ساتھ توقیر عباسی صاحب، کامران خان جو اس تنظیم کا حصہ ہیں، کرنل شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ بھرپور پارٹیسپیٹ کیا، اور جو انتظامیہ ہے ان کو ایک الٹیمیٹم دیا کہ 15 دن کے اندر اس سیکٹر کے اندر فحاشی ختم کی جائے۔ اس کے بعد انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ان 3 سیکٹر کے لیے جو تھانہ شالیمار کے جو SHO ہیں ان کو تعینات کیا جائے، جو بھرپور انداز میں جو ان 3 سیکٹر کو کور کریں اور جو فحاشی ہے اس کو باقاعدہ طور پر ختم کریں۔ تو فیصلہ کیا گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے، میاں خرم کو جو ہے تھانہ شالیمار تعینات کیا گیا، اور اس وقت جو میاں خرم ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے، یہ جو تاجر ہیں اسلام آباد E11 کے، ان کے ساتھ مل کے جو ہے اس علاقے میں جو ہے اس گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ بھرپور کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ افتخار بھائی صاحب موجود ہیں جنہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اس وقت تک کیا کنڈیشن ہے E11 میں؟ جو میاں خرم جو SHO آئے ہیں انہوں نے بڑی تیز ترین کارروائیاں کی ہیں، تو وہ تو بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں، تو کوئی سفارش نہیں آ رہی کسی کی؟ کنڈیشن کیا ہے اس وقت E11 مرکز کی؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے شروع سے ہی جو ہے آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور آپ ہمارے اپنے چینل کو اور اپنے ذریعے اپنی ٹیم کے ذریعے آپ نے جو ہمارے مرکز میں کیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے 15 دن کا ٹائم آپ کے سامنے دیا تھا، اور انتظامیہ سے ہم نے یہی کہا تھا کہ انتظامیہ اس چیز پہ کارروائی کرے، اور انتظامیہ نے اپنی 15 دن کے بعد کارروائی کی ہے، اور اس کے SHO جو خرم صاحب ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے جناب آ کے کارروائیاں کی ہیں، اور فی الحال تک بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ کافی جو ہے ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ اب کافی کمی ہو گئی ہے۔ اب آپ کوئی بھی گھر لینا چاہے وہ آپ اپنی رہائش، ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی E11 میں آئے تو لوگ کہہ رہے تھے نہیں E11 میں نہیں جانا ہے۔ اب اللہ کی مہربانی سے کافی حد تک میاں خرم صاحب نے کمی کی ہے، اور ہم پھر اسی طرح امید رکھتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی نیا افسر یہاں پہ آئے وہ اپنی اسی طرح کارروائی جاری رکھے گا، تو ہم بالکل انتظامیہ کے ساتھ ہیں۔ جہاں بھی انتظامیہ کہے گی ہم کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ، اور انشاءاللہ کافی بہتری ہوگی ہے۔ ابھی E11 میں تمام سیکٹروں میں ابھی بہت ساری کمی ہوگی ہے، بہت ساری۔ افتخار بھائی صاحب، E11 تو بڑا بدنام ہو گیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ یہاں پر فحاشی کے جو اڈے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور منشیات کے خلاف تو کریک ڈاؤن Day 1 سے جاری ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ جو مختلف سیکٹر اور بھی سیکٹر ہیں، بہت سارے سیکٹرز ہیں جہاں پہ فحاشی ہوتی ہے، جس طرح I10 کہہ لیں، F10 کے علاوہ F8 ہے، F7 ہے، F6 ہے، بڑے بڑے سیکٹرز ہیں جہاں پہ فحاشی اس وقت جاری ہے۔ تو آپ ان تاجروں کے ساتھ رابطے میں ہیں یا خواہش رکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ فحاشی جو ہے یہ ختم ہو، وہاں پہ بھی اس قسم کے SHO آئیں جو اس طرح کی دبنگ کارروائیاں کریں، ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو، بغیر پریشر کے؟ جی بالکل، دیکھیں ترنول سے لے کے بارہکاؤ تک ہماری تمام تنظیمیں ہیں، تاجر تنظیمیں، اور جہاں بھی میں کہتا ہوں کہ F10 میں ہو، جناح سپر میں ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو، اور دیکھیں جہاں پہ جس طرح میں یہاں کا تاجروں کا پریزیڈنٹ ہوں، میں نے جس طرح آواز بلند کی ہے، اسی طرح ہر سیکٹر میں پریزیڈنٹ صاحب جہاں برائی ہو اس کو روکا جائے، اس کے خلاف نکلا جائے، اور اس طرح کئی مرکزوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی اور کمی ہوگی۔ کیونکہ یہ ایک بڑی خوبصورتی تھی۔ E11 کے 3 سیکٹر ہیں، آپ E11 3 سیکٹر کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ E11 1 کے جو پریزیڈنٹ ہیں، E11 2 کے جو پریزیڈنٹ ہیں۔ مختلف قافلے ہم نے دیکھے تھے جب اس تحریک کا آغاز کیا تھا۔ ایک جب کرنل شاہ چودھری صاحب ایک ریلی لے کے آپ کے پاس آئے، کامران خان لے کے آئے، توقیر عباسی لے کے آئے، یہ 4 قافلے جب بنے تو ایک مضبوط قافلہ بن گیا تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں اتحاد جو ہے اس فحاشی کو ختم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی، میرے ساتھ گولڈا کے جو عمار خان صاحب ہیں، ملوت جمل صاحب تھے، E11 2 سے کرنل شاہ صاحب تھے، اور کامران خان صاحب تھے، توقیر عباسی صاحب تھے، اس طرح چودھری ساجد صاحب ہیں، سب ہمارے ساتھ مل کے اس برائی کے خلاف نکلیں، اور آج آپ کے سامنے رزلٹ دیکھ لیں کہ کتنی اس میں کمی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم سب مل کے جس طرح بھی ہوگا، جس جگہ پہ بھی ہم دیکھیں گے برائی، اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ افتخار بھائی صاحب، یہ بتائیے گا، آپ جب یہ اس تحریک کا آغاز کر رہے تھے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کبھی ڈپٹی کمشنر کے پاس، کبھی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، کبھی DIG کے پاس، کبھی SP کے پاس آپ جاتے تھے میٹنگ کے لیے۔ جب آپ اپنے مسائل لے کے جاتے تھے تو ان کا رسپانس کیا ہوتا تھا؟ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس گئے ہیں، DIG صاحب کے گئے ہیں، IG صاحب سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل اس کے خلاف، اور انہوں نے اپنی جو میاں خرم صاحب کو یہاں پہ لے کے آئے اور بھی کافی چینجنگ کیے، لیکن جب سے وہ آئے ہیں
اور آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ جو کروائیاں ہو رہی ہیں اس دن سے لے کے آج تک روزانہ کی بنیاد پر کروائیاں ہو رہی ہیں، اور آپ کے سامنے کس طرح کے معاملات، آپ کے ہر چیز آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ بہت ساری کمی ہوگی ہے، اور اس برائی کو ہم ختم کریں گے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے افتخار عباسی جو سیکٹر E11 کے انجمن تاجران کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے اس فحاشی کو ختم کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے. تمام جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ ہیں، تمام تاجروں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ پورے اسلام آباد کے جو تاجر ہیں انہوں نے خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ جس طریقے سے یہ میدان میں اترے ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں اور فحاشی کو ختم کریں.